نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسنات يذهبن السيئات صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ اسی حوالے سے احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لینا، اس ایک نیکی کا جو بدلہ ہے 10 نیکیوں کا برابر ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ کیا یہ بھی نیکی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ نیک اعمال جنت کے دخول کا سبب بنیں گے، اور جو برے اعمال ہیں، جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے برے اعمال کماتا ہے، وہ برے اعمال انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ جو نیک اعمال ہیں یہ ہمارے لیے جنت کا سبب بنیں گے۔ انسان ہیں، ہمارے اندر بھی خواہشات ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد اگر ہم اللہ رب العزت سے اخلاص دل کے ساتھ معافی مانگ لیتے ہیں، اس گناہ کے بعد اگر ہم کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، تو یہ جو نیک عمل ہے ہماری اس برائی کو ختم کر دے گا، ہماری اس برائی کو مٹا دے گا، اور یہ جو ہمارا نیک عمل ہوگا یہ ہمارے لیے جنت کا سبب بنے گا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، آج ہم اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرتے ہیں، آج ہم اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے اندر شرم کہاں سے آ سکتی ہے؟
ہم آج گناہ کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے لیے نیک عمل ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی میں اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اگر آج ہم اللہ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو میری شفاعت کا حقدار ہوگا وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، یہ ایک تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی طرف سے نیکیاں ملیں گی، اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہمیں آخرت میں جو ہوگا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی شفاعت کے ہم زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔